السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. مکافانی مکی آنی ازل تیرا ابد تیرا، مکافانی مکی آنی ازل تیرا ابد تیرا، خدا کا آخری پیغام ہے جاویدہ تو ہے. جناب صدر، حاضرین جلسہ اور عزیز ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے جس میں حق تعالی شانہ فرماتے ہیں یہ قرآن جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پڑھ کر سناتے ہیں اس کے علوم و معارف تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں، اس کی صداقت و سچائی کا اعلان کرتے ہیں، اور تم یہ سمجھتے ہو اور تمہارا خیال یہ ہے کہ یہ اسی کا کلام ہے، آسمانی وحی نہیں، میری طرف سے نازل نہیں ہوا. تم میرے حبیب کو جھٹلاتے ہو. تم میں سے کہنے والے کہتے ہیں لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہتے تو اس جیسا کلام ہم بھی پیش کر دیتے. تو آؤ، تمہارے لیے راستہ صاف ہے، تم بھی انسان ہو، تم بھی اسی خطے کے رہنے والے ہو. طلاقت لسانی میں تمہاری کوئی مثال نہیں، فصاحت و بلاغت کے تم امام ہو، ماہر فن ہو، تو اس جیسا قرآن پیش کر دو. حضرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی خداوند قدوس نے چیلنج کیا: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ تم یہ کہتے ہو کہ یہ انسان کا کلام ہے، اگر تمام انسان اور جنات اور کائنات کی تمام مخلوق بھی اکٹھا ہو کر اس جیسا قرآن پیش کرنا چاہے تو نہیں پیش کر سکتی، چاہے ایک دوسرے کے حامی و مددگار کیوں نہ بن جائے. یہ ایک چیلنج تھا ان دشمنان اسلام و قرآن کے لیے. یہ ایک ضروری موقع تھا جو اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف تعان و تشنیع کر رہے تھے، جو اسلام کا چہرہ مسخ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. وہ میدان میں آتے اور اس جیسا قرآن پیش کر اس چیلنج کا جواب دیتے اور اس تحریک کو ابھرنے سے پہلے ہی کچل دیتے. لیکن اس چیلنج پر سب کو صاف سونگ گیا. ان دشمنان اسلام کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگی. وہ سب ماہرین فن، فصیح و بلیغ اور زبان دانی میں اپنا جواب نہ رکھنے والے حیرت میں پڑ گئے. سب کی زبانیں گنگ ہو گئی. پھر خدا تعالی شانہ نے اور نیچے اتر کر فرمایا: اگر تم پورا قرآن پیش نہیں کر سکتے تو اس جیسی 10 صورتیں ہی بنا کر پیش کر دو. اگر تنہا نہیں لا سکتے تو اپنی عالمی کانفرنس کر لو، اکیلی بلا لو اور تمام قوم کو جمع کر اس کا جواب پیش کر دو. لیکن دوستوں، اس چیلنج پر بھی عرب کے معاشرے سے کوئی صدا بلند نہیں ہوئی، کسی کی رگی حمیت نہیں بڑکی، کسی دل میں غیرت نہیں آئی، کسی طبیعت میں جوش و بار پیدا نہیں ہوا کہ وہ اس چیلنج کا جواب دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک نیا محاذ کھڑا کر دیتے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے مزید صداقت کا یہ اعلان فرمایا: وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. کہ اگر تمہیں اس کلام میں ذرہ برابر بھی شبہ لگتا ہے اور تم یہ خیال کرتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بنا کر لاتے ہیں تو اس جیسی ایک صورت ہی پیش کر دو اور تم اپنے معبودان باطلہ کو ساتھ لے لو اور ان کا تعامل لے کر تمام قوم کو جمع کر انفراداً نہ صحیح اجتماعی طریقے سے ایک ہی صورت پیش کر دو. اگلی آیت میں چیلنج بھی ہے: وَلَا تَفْعَلُوا، کہ تم قیامت تک پیش نہیں کر سکتے. اور جب چاروں طرف سے آواز نہیں آئی تو پھر فرمایا: فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، کہ جیسی ایک بات ہی پیش کر دو. تمہارے طلاقت لسانی کے چرچے تو آسمانوں پر ہے اور ایک چھوٹی سی صورت جیسے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ لکھ کر باب کعبہ پر آویزہ کر دی گئی. کافی دن تک کعبے کے دروازے پر یہ صورت لٹکی رہی. لیکن وہ دشمنان اسلام، وہ تحریک اسلامی کو بے خوبن سے اکھاڑنے والے، وہ محمد عربی اور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے خون کے پیاسے، ان کا تو ایک صورت بنا کر مدعا حاصل ہو رہا تھا، باتیں ان کے ہاتھ میں تھی، لیکن کہیں سے کوئی کیوں کی آواز بھی نہیں آئی. قرآن کا چیلنج صرف اہل عرب کے لیے نہیں تھا بلکہ قیامت تک کے آنے والے تمام افراد سے متعلق ہے. یہ چیلنج آج بھی اہل دانش کو للکار رہا ہے جو قرآن کے خلاف اپنی ناپاک زبان استعمال کرتے ہیں. وہ اس چیلنج کو قبول کریں، میدان میں آئے، ان کے لیے راستہ صاف ہے. لیکن سامعین کرام، دراصل قرآن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس قسم کا کلام بنا کر پیش نہیں کر سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کیا الوایا: قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي. اسی معجز نمائی نے صرف 23 سال کے مختصر وقت میں ایک حیرت انگیز انقلاب پیدا کر دیا. آج بھی اس میں یہی تاثیر ہے. اس کے پڑھنے سے دل و دماغ روشن اور ضمیر بیدار ہوتا ہے. آئیے ہم اس معطر خزینے سے اپنے دامن کو بھر لے اور قرآن خدمت کو اپنا مقصد زندگی بنا لے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.